السلام علیکم دوستو۔ اہل تشیع یا شیعہ اسلام کا دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ اہل تشیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کی امامت کے قائل ہیں اور صرف انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا معصوم امام مانتے ہیں۔ شیعہ یا اہل تشیع نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ نظریہ امامت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتی ذوالعشیرہ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ عربی زبان میں شیعہ کا لفظ ذو معنی رکھتا ہے، پہلا کسی بات پر متفق ہونا اور دوسرا کسی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی پیروی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات کے زمانے میں ان کے حامیوں کو بالترتیب شیعان علی بن ابی طالب اور شیعان معاویہ بن ابو سفیان کہا جاتا تھا۔ لفظ شیعہ اگر بغیر کسی تخصیص کے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد شیعان علی بن ابی طالب ہوتے ہیں، یعنی وہ گروہ جو ہر اختلاف میں حضرت علی کا حامی تھا، جو ان کی بلا فصل امامت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ موجودہ دور میں شیعہ یا اہل تشیع کی آبادی مسلم دنیا کی آبادی کا کل 13% ہے۔ سن 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں شیعہ آبادی 230 ملین یعنی 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور ان میں 85% آبادی شیعوں کے سب سے بڑے گروہ اثنا عشری کی ہے۔ دوستو، یوں تو اہل تشیع خود اسلام کا ایک فرقہ ہے، لیکن اس فرقے میں بھی کئی مزید فرقے ہیں جن کے بارے میں عام آدمی کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اہل تشیع کے بڑے بڑے فرقوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اثنا عشری یا امامیہ۔ اہل تشیع کے اندر سب سے بڑا گروہ اثنا عشریہ ہے۔ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ گروہ اہل بیت کے 12 اماموں پر یقین رکھتا ہے۔ یہ گروہ اہل تشیع کی کل آبادی کا 85% ہے۔ اثنا عشری اہل تشیع کی بڑی تعداد ایران، آذربائیجان، لبنان، عراق، پاکستان، ہندوستان اور بحرین میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اثنا عشری شیعہ دنیا کے تقریباً تمام ہی خطوں میں آباد ہیں۔ پاکستان میں اہل سنت کے بعد دوسرا سب سے بڑا فرقہ اثنا عشری اہل تشیع کا ہی ہے۔ یہ خلافت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا نظریہ امامت ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اہل بیت کے 12 معصوم امام ہیں۔ اہل بیت کے ان 12 اماموں کو اہل سنت بھی انتہائی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی معصومیت کے قائل نہیں۔ اہل بیت کے ان 12 اماموں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو ہسٹری اینڈ بایوگرافی آف دی 12 امامز ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آغا خانی یا اسماعیلیہ۔ اہل تشیع میں موجود دوسرا بڑا فرقہ یا گروہ اسماعیلی کہلاتا ہے، جنہیں عرف عام میں آغا خانی بھی کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کا یہ گروہ اہل بیت کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی امامت تک اثنا عشری شیعوں سے متفق ہے۔ ان دونوں فرقوں میں اختلاف تب پیدا ہوا کہ جب حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اسماعیلی گروہ نے آپ کے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام چنا، جبکہ اثنا عشریوں کے مطابق امامت حضرت امام موسیٰ کاظم کے حصے میں آئی تھی۔ بس تبھی سے ان دونوں فرقوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ 10ویں صدی عیسوی کے دوران اسماعیلی شیعوں نے مصر میں ایک شاندار حکومت کی بنیاد رکھی جسے خلافت فاطمیہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے بعد حسن بن صباح نامی ایک اسماعیلی پیروکار نے ایران کے قلعہ الموت اور اس کے گرد و نواح میں بھی اپنی حکومت قائم کی، جو کچھ زیادہ عرصہ باقی نہ رہ سکی۔ آج اسماعیلی دعوت کو 12 صدیاں گزر چکی ہیں اور ان لوگوں کے عقائد اہل سنت یہاں تک کہ اثنا عشری اہل تشیع سے بھی قدرے اختلاف اختیار کر چکے ہیں۔ موجودہ دور میں آغا خانی یا اسماعیلی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے علاقے گلگت اور کراچی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ زیدیہ۔
دوستو یہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت امام زین العابدین کی امامت تک اثنا عشریوں سے اتفاق پایا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کے بعد یہ لوگ امام محمد باقر کے بجائے ان کے بھائی امام زید بن زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں۔ اہل تشیع کے تمام فرقوں میں زیدیہ اہل سنت کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کے 12 اماموں سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ فرقہ صحابہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور نہ ہی تبرہ کرتا ہے۔ زیدیوں کی اکثریت یمن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پائی جاتی ہے اور ان میں امامت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ داؤدی بہرا یا مستعلیہ، مستعلی یا داؤدی بہری بھی اہل تشیع کے اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ ہے جو 5ویں صدی ہجری کے دوران 8ویں فاطمی خلیفہ معاذ مستنصر باللہ کے جانشین پر اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ایک گروہ نے مستنصر باللہ کے متعین کردہ نزار بن معاذ کو اگلا امام مانا، یہ لوگ آج آغا خانی کہلاتے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ نے تخت نشین ہونے والے اگلے فاطمی خلیفہ احمد مستعلی کو ہی امام بنا لیا اور اسی لحاظ سے وہ مستعلی کہلائے۔ آج یہ لوگ پاکستان اور ہندوستان میں بہری جماعت کے نام سے معروف ہیں۔ کی ثانیہ، یہ اہل تشیع کے ایک ایسے فرقے کا نام ہے جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوا اور تقریباً 1 صدی تک چلنے کے بعد اس دنیا سے ناپید ہو گیا، لیکن اس کے بہت سی عقائد و نظریات کو باقی فرقوں نے اپنا لیا۔ یہ گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ کی امامت کا عقیدہ رکھتا تھا اور انہیں حضرت علی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد چوتھا امام گمان کرتا تھا۔ محمد حنفیہ حضرت علی کے فرزند تھے، جبکہ ان کی ماں خولہ کا تعلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے قاتلوں سے انتقام لینے والے امیر مختار ثقفی اس فرقے کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، جبکہ اس فرقے کا نام بھی امیر مختار ثقفی کے ایک فوجی سردار کیسان کے نام سے منسوب ہے۔ واقفیہ، دوستو اس فرقے نے اس وقت جنم لیا کہ جب عباسی خلفاء کی جانب سے قید کے دوران حضرت موسیٰ کاظم کی شہادت واقع ہوئی۔ چونکہ اس دور میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس ان کی عقیدت مندوں کی بہت سی دولت و اموال بطور امانت محفوظ تھیں، جو قاعدے کے حساب سے ان کے بیٹے امام علی رضا کو منتقل ہونی تھیں، لیکن کچھ لالچی اور دولت پرست لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا انکار کرتے ہوئے یہ ہیلہ بنایا کہ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے اور دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یوں یہ گروہ حضرت امام علی رضا کی امامت سے انکاری ہو کر حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس محفوظ دولت پر قابض ہو گیا۔ کافی عرصے تک چلنے کے بعد اہل تشیع کا یہ فرقہ بھی اس دنیا سے معدوم ہو گیا۔ دوستو اس کے علاوہ بھی کئی فرقے یا ذیلی شاخیں ایسی ہیں جو اہل تشیع سے منسوب ہیں، لیکن یہاں ہم نے صرف بڑے اور مشہور گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو یا تو آج دنیا میں موجود ہیں یا پھر تاریخی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔